बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी किस्से चैनल के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, आज हम एक वाक़या आप किस्मतों की नज़र करने जा रहे हैं, जो वाक़या है एक अल्लाह वाली और कुत्ते से ज़िना का। इस वाक़ये को जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। एक बस्ती में एक नेक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर की वफ़ात हो चुकी थी। उसका शौहर उस बस्ती का बहुत ही नेक सीरत इंसान था। लोगों के फैसले बड़े ही अदल और इंसाफ के साथ किया करता। इस वजह से उसकी बीवी के नेक नामी के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वो एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाली तहज्जुद गुजार इबादत पसंद पर्दादार औरत थी। एक नेक शख्स की बीवी थी। इस वजह से उसके पास लोग दीन सीखने के लिए आया करते थे। वो लोगों को अल्लाह के बारे में बताती और दीन की तबलीग किया करती। लोग इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करते थे। शौहर के होते हुए कभी किसी ने उसकी तरफ नज़र भी नहीं उठा कर देखा। वो औरत बहुत ही नेक और ख़ूबसूरत थी। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर की वफ़ात के बाद वो अकेली ही रहने लगी। उसके ऊपर किसी मर्द का साया भी नहीं था और ना ही कोई बहन भाई के माँ बाप थे। वो अकेली इस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और अल्लाह सुब्हान ताला के ज़िक्र और अज़कार में हमेशा मशगूल रहती। बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानती थी कि ये शौहर की वफ़ात हो जाने के बाद इस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, इसका जीना भी हराम कर सकते हैं, बुरी नज़र से भी देख सकते, लेकिन इसे अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात पर भी बहुत ज़्यादा यकीन और तवक्कुल था। वो हमेशा अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत में मसरूफ़ रहती और शौहर के होते हुए वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली। शौहर की वफ़ात के बाद उसको किसी न किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता था। सारा दिन वो रोज़े से रहती और रात को लंबे लंबे सजदे करती। एक मरतबा वो किसी काम के लिए घर से बाहर निकली तो उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स रहता था। जब उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया और वो बहाने बहाने से उससे बातें करने की कोशिश करता, मगर वो औरत अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक मरतबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो एक मरतबा घर से बाहर निकली, रास्ते में जा रही थी कि रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता मिला जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। वो उसको घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में वो कुत्ता बहुत ही सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वो काफ़ी मसरूफ़ रहने लगी। इसके साथ बातें करती, दिल का बोझ हल्का करती, अपनी सारी परेशानियां इसको बताती। आहिस्ता आहिस्ता वो कुत्ता बड़ा हो गया। अब वो कुत्ता भी उस औरत से बहुत ज़्यादा मानूस हो चुका था। वो औरत भी उस कुत्ते से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इस कुत्ते में एक बड़ी ख़ास बात ये थी कि वो औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी उस कमरे में वो नहीं जाया करता था। कुत्ता बड़ा हो गया मगर वो आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकला था। वो हमेशा घर के अंदर रहता। इस औरत का बहुत ही हमदर्द बन चुका था। औरत इसे अपना हर दुख दर्द शेयर करती। वो जब भी घर से बाहर जाती तो मर्दों की नज़र झुक जाती। अगर इस अमीर शख्स की नज़र इस औरत पर रहती, वो बहुत ज़्यादा अमीर था। रात को लड़कियों से ज़िना करना उसका शौक था। बहुत ज़्यादा पैसे वाला, पैसे देता और लड़कियों से बदकारी करना इसका शौक बन चुका था। औरतें भी पैसों की खातिर इसकी हर बात मान लेती और बदकारी के लिए तैयार हो जाती, मगर वो औरत बहुत ज़्यादा नेक और शरीफ औरत थी। एक दिन उस आदमी ने इस औरत के यहाँ अपने मुलाजिम को भेजा और कहा, इस औरत को कहो कि मुझसे आकर मिले। उसने इसके मुलाजिम को कहा कि उसको जाकर कहो मैं गैर मर्दों से मिला नहीं करता। मुलाजिम ने जाकर उस आदमी को यही जवाब दिया और वो गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा, आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया था, ये कौन है जो मुझे धत्कार रही है। दरवाजे पर गया, दरवाज़ा बजाया। औरत ने पूछा, कौन? कहने लगा, इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूँ। इस औरत ने कहा, अमीर हो या गरीब, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा हो, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। हाँ, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। इसके लिए तुम जितनी चाहोगी मैं तुम्हें दौलत दे दूँगा। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई तो फिर मुझसे निकाह करो, इस तरह ज़नाकारी की दावत ना दो। इसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो जेज़ में बहुत ज़्यादा माल और दौलत और पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दूंगा मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। औरत ने कहा, अल्लाह के खौफ से डरो और यहाँ से चले जाओ। ये दौलत, ये पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासर नहीं कर सकता। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो आदमी बार बार उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता, उसका चेहरा देखना पसंद न करती और वापस भेज दे। एक रात उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं को इसको उठा कर ले। इसके आदमी इस औरत के घर के पास पहुंचे। जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो उनको उठा कर बाहर फेंक रही थी।
وہ گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو رہے تھے اور آ کر یہ پوری بات اپنے مالک کو بتائی اور انہوں نے کہا وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال چلی، وہاں کے کچھ امیر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا اس بستی میں بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ میں نہ آئی، اس کو کسی بھی طرح حاصل کر سکتی ہو، پھر جب وہ مل جائے گی تو ہم مل کر اس کو بانٹ لیں گے، اس کے ساتھ بدکاری کر لیں گے۔ اور سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے سے واپس بھیج دیتی۔ وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے وہ عورت کسی کے ہاتھ میں بھی آنے والی نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی، اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، یہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی ہے، ہم اس کو اس بستی میں طائف ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لعن طعن بھیجیں گے۔ وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے، عجیب عجیب آوازیں نکالتے، طعنے دیتے، اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھتے، کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتے، وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے اندر کتے کی آواز سنی، یہ آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت کیوں ہماری باتوں میں نہیں آ رہی، کیونکہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی۔ استغفر اللہ۔ آہستہ آہستہ یہ بات ان لوگوں نے پوری بستی میں مشہور کر دی۔ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کی ہر عورت ہر مرد توبہ توبہ کرنے لگے، لوگ اور عورتیں کہنے لگی کہ اس لیے ہم کہتے تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی، یہ ایک کتے کے ساتھ بدکاری کر عورت اپنے نیک انعام و عبادت گزاری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی وجہ سے اس بستی میں بہت زیادہ مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، مگر اب وہ لوگ اس کو پتھر مارنے لگے اور لعن طعن کرنے لگے۔ سجدے میں گر کر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونا شروع ہو گیا، اس عورت کے درد سے بے زبان جانور بھی رونے لگا۔ ایک نیک عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور عورت کچھ نہیں کر پا رہی تھی، صرف اللہ کے حضور سجدے میں گری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی، تو مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائے، یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت زیادہ کمزور ہوں، اس سے زیادہ انسان کی کیا تذلیل ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زناکاری کے لیے بدنام ہو جائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے، اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تمام لوگ بڑی عزت اور احترام سے مان لیتے۔ رئیس نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طائف عورت کو یہاں سے نکلوانا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے قاضی کے پاس جانا ہوگا، وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے قاضی کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے بدکاری میں ایک کتے کو بھی چھوڑا نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے، وہ انہی پتھروں کے قابل ہے، آپ جلدی سے اس بستی سے اس کو نکال دیں۔ قاضی اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی بات بڑے غور سے سنی اور تحمل سے سنی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ کا شاگرد اس عورت کو بلانے کے لیے گیا اور سیدھا اس عورت کے گھر گیا، جا کر کہنے لگا آپ کو وقت کے قاضی بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی، ان کا شاگرد ان کو اس کے ساتھ لے کر ایک الگ کمرے میں چلا گیا جس بارے میں کوئی بستی والا بھی نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ والے کو پتہ چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے اور اندر گئے اور جا کر اس عورت کو کہنے لگے ہے عورت کیا تو کتے کے ساتھ زناکاری کرتی؟ پر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے اور وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ اس سے پہلے اللہ والے نے اس رئیس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا۔
اللہ والے اس آدمی کو پوچھنے لگے، بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم ٹھہر گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی بڑی سوچ سمجھ کر جواب دیا اور کہنے لگا کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ کتا سفید کلر کا تھا۔ چوتھے کو بلایا، اس نے بھی یہی سوال پوچھا گیا اور اس نے بھی یہی جواب دیا، اس کا رنگ خاکی تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا۔ جب عورت اس کتے کے ساتھ دربار میں آئی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی، اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا، نہ لال تھا، نہ سفید تھا، نہ خاکی تھا، وہ تمام رنگوں سے بنا ہوا تھا۔ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگے، اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے، اس پر بہتان نہ باندھتے تو شاید جو آج سزا تم لوگوں کو ملنے والی ہے نہ ہی تمہیں ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگا، ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طائف ہے، زناکار ہے، بدکاری کرتی ہے، آپ اس کو سنسار کر دیں۔ وہ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے، اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی اس عورت کے بارے میں، مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، گواہی اور کون دے گا؟ اور اللہ والے کہنے لگے، گواہی جس کے ساتھ یہ عورت زنا کرتی تھی۔ ہاں وہ رئیس آدمی یہ سن کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، آپ کی بہت زیادہ ہم عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایک کتا اس عورت کی کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو پھر یہ کتا تو کیا، چرند پرند پہاڑ زمین کی ہر چیز گواہی دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ جب زبان دینے پہ آتا ہے، انوار کیا چیز ہیں، بے جان چیزوں پہ بھی زبان ڈال دیتا ہے۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہا کہ تو ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے۔ آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر گناہ کاری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر آج تو نے گواہی نہ دی تو ایک نیک عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا، اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے، یہ پاک صاف عورت ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر الزام لگائے ہیں، سنسار ان لوگوں کو کرنا چاہیے۔ وہی اللہ والے نے فیصلہ سنایا، اگر کسی نیک پاک عورت پر الزام لگایا جائے، پھر مجبور کیا جائے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سنسار کیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان چاروں کو سنسار کر دیا جائے، بستی کا ہر فرد ان کو پتھر مارے اور ان پر اٹھا کر قتل کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے یہ فیصلہ قبول کیا اور اللہ والے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ عورت یہ فیصلہ سن کر زاروں قطار رونے لگی کہ اللہ پاک تو نے کس طرح میری مدد کی۔ عورت کو دیکھ کر کتا رونے لگا۔ اب وہ چاروں آدمی رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بہت زیادتی کی ہے اس عورت پر، آج کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کرے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اس دربار میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس لیے تم لوگوں کو سنسار کر دیا جائے۔ اب ان چاروں کو سنسار کر دیا گیا، پھر الٹا لٹکا کر قتل کر دیا۔ ناظرین محترم، کسی پر الزام یا تہمت لگانا اللہ کے ہاں ناقابل برداشت گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، جھوٹا الزام لگایا یا جھوٹی بات کہی جو حقیقت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دوزخ کی تہہ میں ڈال دے گا۔ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔